محمد.
مدرسہ ہے کہیں درس کا ہے، تو اکثریت جو ہے مذاکرین کی ہے، مطلع کی ہے، ہر کوئی ممبر پر جانے والا ہے، تو آپ حضرات کے درمیان کسی بات کی وضاحت کی مزید ضرورت نہیں ہے، بس لفظ مضمون حاصل کر لوں اور ربط مسائل کہ خالق کائنات نے اپنی عظیم کتاب مولانا صاحب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ چونکہ طلباء تشریف فرما ہے، اس لیے آپ کے درمیان یہ گوشہ پڑھنے میں زیادہ لطف ہے کہ اللہ نے اس میں خلقت بشر کو لے کے وقت کا استثناء نہیں رکھا ہے، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ 2 گھنٹے میری عبادت کریں، 22 گھنٹے آرام کریں۔ اس نے حتمی حکم دیا ہے، واقعی حکم دیا ہے، سبب بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے پیدا ہی کیا بشر کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی اب بشر کا مقصد خلقت فقط اور فقط عبادت، بشر کا مقصد وجود صرف اور صرف عبادت، گویا بشر کا اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، چلنا عبادت، رکنا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت، سانس لینا عبادت، یعنی عبادت ایک ایسی ردا ہے جو وجود بشر کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ عبادت ایک ایسی ردا ہے جو وجود بشر کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو اب وہ عبادت ہے کون سی جو ہمیں ہر وقت کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی عبادت میں گزرتی رہے۔ تو جنہوں نے دروازے آل محمد کو چھوڑ دیا وہ یہ سمجھے کہ وہ عبادت صرف نماز ہے، جنہوں نے دروازے آل محمد کو قبلہ چھوڑا وہ یہ سمجھے کہ وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ صرف نماز ہے، حالانکہ یہ اپنا محال ہے، منطق بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ نماز تو چند لمحوں میں تمام ہوتی ہے اور ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہمارا وقت عبادت کے لیے، تو اس کا مطلب نماز ہی ان عبادتوں میں ہے، مگر نماز ہی وہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے دروازے آل محمد کو چھوڑا انہوں نے سمجھا کہ وہ عبادت صرف نماز ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، لیکن جنہوں نے دروازے آل محمد سے تمسک رکھا، جب انہوں نے چھٹے امام جعفر صادق حضرت سے سائل نے سوال کیا کہ مولا ہما وقت عبادت، اب ایک لفظ کر رہا ہوں، اس آیت کے آئین میں یہ بات واضح رہے کہ ہمیں کسی وقت عبادت نہیں کرنا ہے، ہما وقت عبادت کرنا ہے۔ تو اب سائل نے پوچھا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر وقت عبادت کے لیے، تو مولا ہم ایسا کیا کریں جو ہر وقت عبادت کرے؟ مولا نے کہا یاد رکھ اپنے شب و روز 4 حصوں میں بانٹ لے، اپنے شب و روز 24 گھنٹے ہوئے نا 4 حصوں میں بانٹ لے۔ مولا پھر کیا کرے؟ کہ 6 گھنٹے تلاش رزق حلال کے لیے رکھ، تلاش رزق نہیں، تلاش رزق حلال کے لیے 6 گھنٹے رکھ، کہ تلاش رزق حلال میں وقت بسر کرنا ایسے ہے جیسے اس
فقیری اور مریضوں کی. دیکھیے مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے. یہ نفرت نہیں سکھاتا کہ شخصون مار دو، مسجدوں میں بم فٹ کر دو. مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ 6 گھنٹے تلاش رزق حلال مولا فرماتے ہیں، اور 6 گھنٹے مومنین کی مزاج پرسی. آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ مریض کے پاس جانا، گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو شفا دے گا. اہل بیت کے صدقے میں صحت یاب ہوں گے تو یہ 6 گھنٹے بھی ویسے ہی عبادت میں شمار ہوں گے جیسے خدا کی عبادت کر رہا ہوں. کیونکہ حقوق العباد ہے. تو اب 6 یہ 12 تو ہو گئے، 12 کے بچے. صاحب نے پوچھا مولا اب جو 12 بچے ہیں ان 12 گھنٹوں میں کیا کریں؟ کہ 6 گھنٹے ذکر خدا میں بسر کر. واہ 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 واہ. 6 گھنٹے ذکر خدا میں بسر کر. اب ذکر خدا کی شرح کیجیے گا تو زینوا مجالس ذکر علی واہ 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 واہ. حلال کی تلاش، 6 گھنٹے مریضوں کی عیادت، مومنین کی احوال پرسی، 6 گھنٹے ذکر الہ. اب جو 6 گھنٹے بچے تو اس کا کیا کریں مولا؟ کہ یہ ہے سونے کے لیے. تو رزق حلال تلاش کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، مومنین کی خبرداری کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، خدا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. لیکن اب سوتے میں عبادت کیسے کریں؟ یہ شریعت سہلا. اسی لیے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے بیچ پڑھنے میں یہ ہے شریعت سہلا. سونے میں عبادت کیسے کریں؟ کہ وضو کر کے سو جا، پوری رات عبادت میں بسر ہو جائے گی. صلوات بھیجیں وضو کر کے سو جا، پوری رات عبادت میں بسر ہو جائے گی. اور اگر سورہ توحید کی تلاوت کر کے سوئے، نہیں 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیا، گویا قرآن مجید ختم. واہ سبحان اللہ. کچھ نہیں کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سو جائیے، پوری رات عبادت میں بسر ہوتی رہے گی. بس اب میں کیا کروں؟ ایک طرف 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، اور ایک طرف ہے میرے مولا کا نام علی. اس کے لیے بھی پیغمبر کہتے ہیں جو 3 دفعہ سورہ توحید پڑھے گویا اس نے ختم قرآن کیا. نام علی کے لیے بھی پیغمبر فرماتے ہیں جس نے خلوص دل سے ایک دفعہ کہا یا علی، گویا اس نے قرآن ختم کیا. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں بابا صلی اللہ محمد اس نے ایک دفعہ خلوص دل سے کہہ دیا یا علی، گویا اس نے قرآن مجید ختم کر دیا. ہوگا نہیں وہ عبادت جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ عبادت ہے نماز. تو اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ کا عشق بہت ہے، بندہ ہے کہ سونے نہیں دیتا. واہ واہ واہ. یہ اللہ کا عشق نہیں سونے دے رہا ہے، اللہ کا بہت نہیں سونا. وہ اس کے مارے اللہ کا
جاڑوں کی رات تھی، بہت کڑاکے کی سردی تھی، کوہرا ایسا تھا کہ اندھیری نظر میں آدمی لحاظ سے منہ نکالنے کو تیار نہیں۔ اگر یہ کہ ان کے دل میں عشق خدا کی گرمی ہے تو انہیں کہاں چاہے اٹھتے ٹھنڈے پانی سے مصلے پر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعتوں میں 4 سجدے کیے، عشق نے انگڑائی، محبت نے جھنجھوڑا، اتنا عظیم خدا 2 ہی رکعت نماز، اتنا بڑا خدا 4 ہی سجدے، شرم نہیں آتی مجھے اپنے عشق پر اور بڑھ عشق کا حضور کھڑے کہ اور پڑھے، شریعت آگے بڑھی، میاں خبردار واہ 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 واہ، آپ نہ پڑھیے گا، کیوں؟ کب سویرے کی 2 ہے تو 2 ہی، ارے تو اس عشق کا کیا کرے؟ آوازی مذہب تیرے عشق کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا نام ہے۔ کیا محمد عربی سے زیادہ اللہ سے عشق کرتا ہے؟ جب انہوں نے سویرے کی 2 پڑھی تو پھر کوئی 3 نہیں پڑھ سکتا، واہ واہ، کوئی 4 توجہ 4 میں بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی 4 نہیں پڑھ سکتا، کوئی 5 نہیں پڑھ سکتا۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار نے نظام قائم کر دیا وہ نظام قائم رہے گا، نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ سویرے کی 2 ہے تو 2 ہی، ظہر کی 4 تو 4، عصر کی 4 تو 4، مغرب کی 3 تو 3، عشاء کی 4 تو 4، یعنی سرکار نے جو عدد دے دیے، سرکار نے اسلام کے نام پر جو دے دیا وہ اسی کو قبول کرنا ہے، نہ گھٹانے کا حق ہے نہ بڑھانے کا حق ہے، نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بات تو واضح ہو گئی نا، جب نہ گھٹانے کا حق نہ بڑھانے کا حق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خیری عمل گھٹایا جا سکتا ہے نہ منن نوم بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بالکل واضح ہو گئی کہ نہ خیری عمل گھٹا سکتے ہیں نہ من النوم، کیونکہ یہ سرکار کی زندگی میں تھا اور یہ سرکار کی زندگی میں تھا کیسے ہے۔ ان کے نام لغت میں دیکھیے تو باعتبار خلقت یہ لفظ جو ہے وہ تانیث کے زمرے میں آتا ہے۔ صلی اللہ واہ، تو کہا کہ اچھا تو انتظار کرو، تو بس آپ کو سمیٹ رہا ہوں، آپ کی بات کرنا چاہتا اگر آپ لوگوں کو زیادہ، حالانکہ ذکر اعلیٰ محمد علیہ السلام کے لیے زحمت کا لفظ کہتے ہوئے گناہ ایسا جیسے کہا جاتا ہے کہ زحمت گناہ ایسا لگتا ہے جیسے گناہ، تو وہی سمجھیے کہ تلاوت ذکر اہل بیت تمام کرنے والا ہوں بآخری مرحلے کے بعد، اور آپ لوگوں کے درمیان کیا پڑھنا اور کیا نہ پڑھنا، ماشاء اللہ آپ سب ذکر مولا کرنے والے ہیں، نمبر بجانے والے ہیں۔ میری دعا ہے کہ سب اہل بیت کی حفاظت میں اپنا نام روشن کریں اور خدا سب کا اپنا کرم کرے، اور یہ جو مومنین ان مجالس میں آتے ہیں طلباء کا دل بڑھانے میں، ان کا حوصلہ بڑھانے میں، خدا رب عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ گزارش ہے کہ ان مجلسوں میں ضرور تشریف لایا کریں، کیونکہ یہ پردیسیوں کو مجلس کرتے ہیں، تو آپ کے آ جانے سے ان کے دل کو تھوڑی تسلی مل جاتی ہے کہ چلے ہم نے فرش بچھایا تو عزادار
تبلیغ دین کے لیے کسی نہ کسی علاقے میں جاتے رہتے ہیں، اس لیے یہ بات بس کرنا ہوا ہی نہیں کہ مبلغین توحید نکلے تو انہوں نے جو توحید کی تبلیغ کی وہ اتنے ڈراؤنے انداز میں کہ اللہ کا نام آتے ہی بندہ تھر تھر کانپتا ہے۔ مولانا شہنواز صاحب غلط نہیں عرض کر رہا ہوں، یعنی اللہ کا نام آیا اور بندہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اچھا کانپتا وہ ہے جو بے خطا ہو، اور جو بے خطا نہیں ہے تو سنائی نہیں دے رہا ہے۔ تو ایسی تبلیغ اللہ تبارک و تعالی جزا اللہ تبارک و تعالی جو دیتے ہو۔ اب یہ سب باتیں جو تھی ظاہر بندہ کر دیا ہے، اللہ کا ہار ہے، اللہ کا ہار ہے، اللہ کو دیکھ دے گا۔ یہ ساری باتیں جو تم نے بتائیں یہ ہیں تو سب مگر علی کے دشمنوں کے لیے ہیں، علی کے چاہنے والوں کے لیے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل شب معراج پیغمبر جب آئے تو یہی تو کہا تھا کہ اللہ نے چند رازوں میں سے جو ایک راز مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ یہ میرے حبیب اگر کائنات کے سارے لوگ علی کی محبت کا جمع ہو جائے تو میں دوزخ کو نہ بناتا، تو میں قہار ہے جبار ہے تو میاں کبھی اس کے لطف کا آئینہ دکھاؤ، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمنے والا ہے۔ ایسی تبلیغ کرو کہ بندے کا دل توحید کی طرف مائل ہو۔ جیسے ایک معصوم بچہ ہے، اس کے آتے ہی آپ اسے دور کے دیکھیں وہ آپ کے سائے سے بھی دور آئے، لیکن اگر اسی کو مسکرا کے محبت سے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی گود میں آنے لگے گا۔ جو بندے کی حیثیت اس بچے سے بھی کہیں گزری ہے تو اس کے لطف کا آئینہ دکھاؤ، غضب کا آئینہ نہ دکھاؤ تاکہ بندہ ڈرے خوف کھائے۔ کبھی یہ بھی تو بتاؤ کریم کتنا بڑا ہے، بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے، ان کا کتنی محبت کرتا ہے۔ یہی جس کا شور مچا رہے ہو نماز نماز نماز، افسوس یہ نماز کا شور بھی مچاتے ہو، نمازیوں کو نماز میں مارتے بھی ہو۔ تاریخ نے جو علی سے بڑا کوئی نمازی ہوگا جسے تم نے سجدے میں مارا، حسین سے بڑا کوئی نمازی ہوگا جسے تم نے سجدے میں دبا دیا۔ نمازوں کو شور مچا کے نمازیوں کو نماز میں قتل کرنے والا اسی نماز پڑھو کرو تو ایسا سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ آواز دیے میرے بندوں کو نماز جو حقوق دین میں اول عبادت ہے، وہ نماز جو سردار عبادات ہے، وہ نماز جو تاج سر عبادات ہے، وہ نماز جو زیور عبادات ہے، وہ نماز جو وقار عبادات ہے، وہ نماز جو اتقاء عبادات ہے، اس نماز میں نے تجھے اتنا چاہا ہے میرے بندے کہ میں نے اس نماز کے 2 طریقے رکھے ہیں۔ کون سے؟ کہ ایک طریقہ فرادا ہے، ایک طریقہ باجماعت ہے۔ تو معبود خالی باجماعت رکھتا، دیکھیں محسوس کریں، آپ طالب علم اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ چاہتا تو صرف باجماعت رکھتا، معبود کو وعدہ کرنے کہ مجھے نہیں پتا میرے بندوں میں سے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو ہر وقت نماز جماعت میں شریک ہونے سے فاصل ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ جماعت سے پڑھو گے کہ بھی مانا جائے گا
یا تو بھوکے مرے تو نماز جماعت پڑھی، یا پھر میری بندگی چھوڑ دے تو اپنا آزوقہ فراہم کرے۔ لہٰذا میں نے کہا دیکھو نماز پڑھنا مگر ضروری نہیں ہے جماعت ہی سے پڑھو۔ اگر تم کہیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں جماعت میں شرکت کرنے سے قاصر ہو تو تم اکیلے پڑھ لینا مگر نماز قضا نہ کرنا۔ تو نماز ایک فرادہ اور ایک باجماعت، تو پروردگار دونوں طریقوں میں کچھ بات ہے کیا؟ سورے الگ الگ ہوں، رکوع کم زیادہ ہوں، سجدوں کی تعداد کی تبدیلی ہو، اللہ نے کہا نہیں، جتنے بھی یہاں دیکھے وہاں، جو سورے یہاں وہی وہاں۔ تو پروردگار کا دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب فرق یہ ہے فرادہ پڑھو گے تو صرف واجب ادا ہوگا، باجماعت پڑھو گے تو واجب بھی ادا ہوگا، اجر کثیر بھی ملے گا۔ یہ سارا فرادہ پڑھی تو فقط واجب ادا ہوگا، جماعت سے پڑھی تو واجب بھی ادا ہوگا، اجر کثیر بھی ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فرادہ پڑھ رہے ہو، اللہ کا حکم بجا لا رہے ہو، مگر تم قلبی طور پر اس سے کتنا قریب ہو یہ تو وہی جانتا ہے، تو قبول ہو نہ ہو یہ اس کی مرضی۔ لیکن اگر باجماعت پڑھ رہے ہو تو اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ اگر جماعت میں 100 لوگ شریک ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی نماز بھی قبول ہو گئی تو یہ ایک بندہ باقی 99 کی قبول کروا دے گا۔ کیوں کہ اس لیے کہ وہ محشر میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم جس جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے اس میں یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، تو اس کی زبان کا بھرم رکھنے کے لیے اللہ 99 لوگوں کو معاف کر دے گا اور انہیں قبول کر لے گا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ پڑھ رہے تھے 100، یہ 99 نے کیا بگاڑا تھا؟ تو ان کی قبول نہ ہوئی، اس ایک کی قبول ہوئی، وہ کا سمجھے نہیں۔ مومن کی قسمیں ہیں تو ایک ہے مومن نیکوکار، ایک ہے مومن گنہگار۔ جس کی قبول ہوئی یہ تھا مومن نیکوکار، اور یہ جنہیں بخشوائے گا وہ ہے مومنین گنہگار۔ تو یہ مومن کیوں ہے؟ کہ اس کے دل میں ہے ایمان۔ ایمان ملتا کہاں ہے؟ کہ رسول اللہ سے پوچھو، رسول سے پوچھا، انہوں نے کہا یا علی ربو کا تقویٰ والایمان۔ قریب ہے یا علی آپ کی محبت کا نام ہے ایمان۔ تو ایمان ہے دل میں، ایمان سے بنتا ہے مومن، اور ایمان ہے علی کی محبت۔ اس کا مطلب اگر علی کی محبت دل میں ہے تو مومن ہے، تو اتنا صاحب اختیار ہے کہ 99 لوگوں کو بچا لے جائے گا، 99 لوگوں کو بچا لے جائے گا۔ میرا یہی تو سوال ہے عقیدہ شفاعت کے منکروں سے کہ ذرا بتاؤ جب ایک مومن 99 لوگوں کو بچا لے جائے گا تو جو امیر المومنین ہو سب کو چھڑا لے۔ کیونکہ اب تو مذہب حقہ میں رہنے والے بھی اس بات کا انکار کرنے لگے ہیں نا کہ اہل بیت نجات کیسے ملا۔ اہل بیت آدم کے فطرس کو دیکھ چکے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں، پھر
بھی پوچھتے ہیں ذرا غور کریں کیا یادداشت ہے کیا حافظہ ہے جیسے درست کو نجات دی ویسے ہی ہمیں بھی نجات دی وہی ہے جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے نجات اور وہی ہے کہ جن کی محبت میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں اگر ان کی محبت نہ ہو تو ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے بے عبادات آپ لوگوں کے درمیان پیار کرنا حدیثیں آپ بات کرتے ہیں معصوم ہیں کتنی عظیم حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں اس سے کیا ذکر کیا جائے اس کو بس بات تمام میں نے دل میں رویا شاہ سورت میں اپنے ادارے سمجھنا شروع کر دیں رات میں اجازت پھیلانے کی تیاری آغاز کر دیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں کیونکہ دن بھر بچے نہیں رہے شام ہونے لگے بچے تو بچے پرندے چلو چلو میرا میرا دل کہتا ہے شاید یہی وقت رہتا ہو جب حسین کی بیٹی کرے سے اور آواز دیتی ہوئی ماں یہ پرندے کام کر رہے ہیں اور زینب کبریٰ فرماتی ہے بیٹی یہ میں نے اپنے آسیانوں کو کیا تو بڑی بےکسی وہ بھی اپنا پرندے اپنے آسیانوں کو آپ اپنے گھر تک چلے گئے مگر آج کائنات کی مشکلیں حل کرنے والا حسین اس کی بیٹی دل میں حسرت لیے لیے زندہ میں سو گئی مدینے جانا نصیب نہ ہوا آواز کو دبا کے گھر ہوئے رسول رخصت اللہ کے دن جانے والے ہیں حسین اجڑنے والے ہیں عزادار سونے ہونے والے ہیں گھر اب وہ رونقیں کہاں اب وہ چہل پہل شہر میں کہاں اب وہ ہر طرف سے آوازیں حسین کہاں تو دلوں کو قرار دینے والی آواز ہے بس اب تو آنکھ بند کر کے یہی کہہ رہا ہے دل مولا بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے دنیا میں ایک روایت ننھی شہزادی کے لیے اور میں نے استعمال میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی منتر پڑھیں گے تو اس پر غور کیا جب غور کریں گے اپنی زندگی میں حالات زمانہ تو دقت پڑیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیا ہے وہ کیا کرنا بچپن میں سنتا تھا کہ جب کتابیں پڑھنے لگا تو پڑھا کہ سکینہ کو اسی کو دینے لگا کیوں دبا دیا گیا بس زبان کو چھالے پڑ رہے ہیں کیسے پڑھے کرتا چپکا تھا
یہ جو ڈریسنگ کرواتے ہیں تو اگر زخم میں ڈریسنگ ہوتی ہے تو جب اس کو نکالا جاتا ہے بڑے جتن کے ساتھ نکالا جاتا ہے. تو یہ میں نے ایک ہلکی سی مثال دی ہے. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ وقت بات کیجیے تو زندگی میں غور کیا کہ کیا تو کرتا جاتا ہو قدر سے چپتا کیوں چپتا تھا یہ جانتے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا مصیبت بیوی پہ اسی کو جب پانی بدل سے چپتا ہوا تو پھر روایت جب روایت پڑھی تو پھر میں نے اس پر کو کبھی دیکھا اس حالت میں جب اس پہ پالا اگر ذہن میں نہ ہو کبھی جہاں ہماری وہاں ہماری سجدے سے پہلے جا کے ان کی پشت دیکھیے گا ان کی بھیڑ اور غور سے دیکھیے گا. جب آپ ان کی پشت کو دیکھیں تو کرنے جاتا ہے ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ حیوانوں کا پہلا حیوان اس کی ریڑھ کی ہڈی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر لکڑی کا بھی پالا رکھا جائے تو کچھ دنوں میں لکڑی گھس جاتی ہے. اور جب وہ چلتا ہے تو یہ ریڑھ کی ہڈی ایک پوزیشن ہے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے تصور کرے جو میں پڑھ رہا ہوں ایک 4 برس کی شہزادی جس کے پردے میں نامہ کلا جس کی زندگی ہی پردہ ہے نمنے ہاتھوں سے کبھی بالوں کو چہرے کبھی جیسے پردے کے دامن کو سنبھالتی ہے. سہمی بھی آگے بڑھی شیور والوں نے کہا اسی کو حسین کو چاہتے تھے کہا اس کی سزا ہے اسے تنا ہے کو بٹھا ظالموں نے کہا ایسا نہ کر یہ گر جانے کے رستے میں بلوں نے کہا رسیاں لائی گئی سکینہ کی کلائیوں میں رسن سکینہ کے پیروں میں رسن ان کی مرحلہ پوش سکینہ ان کے بعد ان کی پشت پر لٹا کے رسیوں کو ان کے پیروں میں باندھا. اب جو اونٹ کو دوڑایا ارے سکینہ کا سینہ اونٹ کی پوش اب سب نے کرتا بدن سے کیوں چمتا تھا.